یہ الیکشن کے بعد بحران مزید بڑھے گا، سڑکوں پہ لوگ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ نکلوں گا، احتجاج کروں گا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو پھر تو آئی ایم ایف ویسے ہی جو ہے وہ سوچے گی نہیں، اس سے تو بہت پاکستان کی معیشت کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ جی، جو لوگ جھوٹی پریس کانفرنس سے کرا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا کرا کر سی پیک کو 8 مہینے دیر کروائی تھی، اور چینی صدر کا دورہ ڈیلے ہوا اور پاکستان کی جو ترقی تھی وہ جو 8-9 مہینے ضائع ہوئے، اس کا کون جواب دے گا؟ اور پاکستان میں جو انتشار پھیلا، تو لہذا یہ اور پھر اسی کے بعد میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورے 2013 کے انتخابات کی تفتیش کی اور یہ کہا کہ یہ تو سب ثبوت ردی ہیں اور کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو لہذا یہاں الیکشنوں کے بعد یہ ہم سب کی خواہش ہے، میں کنڈی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہرحال ایسی قانون سازی کرنی چاہیے، لیکن جہاں ایک جماعت جو ہے وہ بلوے پر اصرار کر رہی ہے اور 9 مئی بھی ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، آگ ان کا ریکارڈ کا حصہ ہے، انتشار ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، تو لہذا وہ تو جو چیز ان کے سیاسی مفاد میں ہے وہ کرتے جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے، یہ ایک بار پھر جو ہے وہ سیاست کی حدیں عبور کر کے ملک دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ یہ خط نہ لکھا جائے، جو بھی ہم نے بات کرنی ہے ہو سکتے نہ لکھا جائے، لیکن وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ خرم صاحب دیکھیں نا، آپ کے بھی 2018 میں نہیں لکھا جائے گا، ہاں نہیں، آپ نے بھی، آپ کی جماعت بھی الزامات لگاتی تھی، انویسٹیگیشن تب بھی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ کیا آپ بھی وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ جوڈیشل انکوائری بٹھا دیں یا الیکشن کمیشن کوئی؟ دیکھیں نا جی، بات میں اس حد تک ضرور انکوائری ایک بیٹھنی چاہیے کہ جس کے پاس جو ثبوت ہیں وہ لے آئیں۔ اگر تو وہ ثبوت اتنے طاقتور ہیں کہ اس کے اوپر ایک فل سکیل انکوائری کھلنی ہے تو ضرور کریں، لیکن صرف الزامات کی دیکھیں نا آپ، اب وہ لوگ جنہوں نے، اور آپ کے جو کچھ چینلز پہ ساتھی اینکر بیٹھے ہیں جنہوں نے چٹھا صاحب کو ہیرو بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا، کیا آج وہ شرمندہ نہیں؟ ان کو قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم نے بڑا غلط کیا، ہم نے اس شخص کو ہیرو بنا دیا جو آج اپنے بیان سے مکر گئے؟ یہ اس سے قطع نظر کے کیا تھا، لیکن اگر جو کروڑوں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی، آج ایک ان رائٹنگ انگریزی میں لکھے ہوئے خط سے وہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں، تو وہ سب ہیرو بنانے والوں کو شرمندہ تو ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے ناظرین سے کہ ہم نے غلط کام کیا، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن یہاں چونکہ ہر منفی چیز بکتی ہے اور کوئی بھی جو سنجیدہ گفتگو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہاں بھی میں پھر کہوں گا کہ 126 دن کے دھرنے کے بعد 2013 کے انتخابات کے اوپر تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، ویگنے بھر کے کاغذ لائے تھے وہ ردی ثابت ہوئے، تو لہٰذا یہاں الزامات لگانے کا بہت ایڈوانٹیج ہے اور سچ کا کوئی گاہک نہیں ہے۔ یہ اب ایک حقیقت ہے، اسی میں ہمیں آگے جانا ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ کو تو کیا اب آج بھی ان کے اوپر ایک بڑا کبھی حملہ ہوا ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس کے اوپر ایک بڑا کبھی حملہ ہوا ہے، اس کی بات کم ہی قابل مذمت ہے، ہم جی بالکل مذمت اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہی لوگ ہیں جو لیکن مستقل جنہوں نے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس بھیجا، جو اس کے بعد مستقل ان کے اوپر حملہ آور ہیں، آج پھر حملہ آور ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کمشنر نہیں تو پھر ریاست ایکٹ کرے نا سر، ریاست ان لوگوں کو پکڑے نا، ان کو ان سے انویسٹیگیٹ کرے نا، ان سے پوچھے نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، سب تحقیقات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور یہ حکومت کرے۔ اچھا سر، میں ان کے اندر بہت بڑی ترمیم کرنی ہے یا نئے قوانین لے کر آنے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کنڈی صاحب صحیح بات ہے، وہ تو اب نئی حکومت، سچ اور جھوٹ کے فرق پر قائم ہے، اگر وہ فرق نہیں ہوگا تو جمہوریت بہت مشکل ہے چلانا۔ کنڈی صاحب کیسے آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات ہوں گی؟ بالکل صحیح بات ہے، جمہوریت الیکشن سے آگے مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہیجان ہوگا؟ مولانا کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ آؤں گا، مولانا کو آپ راضی کر پائیں گے کہ نہیں؟ کیسے راضی کریں اس کو آپ بتائیں؟ نہیں آپ راضی، آپ پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے راضی کرنا؟ نہیں، ابھی ہم نے ان کو گفٹ میں دے دیے۔ کن کو؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کی طرف ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے نا، ہم تو اپوزیشن میں اگر بیٹھے بھی ہیں، وی ڈونٹ نیڈ اے پارٹنر۔ ہاں دیکھیں مولانا صاحب کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کی خواب دیکھنے میں یا مطلب ہے کہ خواہشات میں کوئی پابندی ہے، ان کا یہ تھا کہ وہ کے پی کی حکومت ان کی ہوگی، بلوچستان میں بھی وہ
اپر ہینڈ ہوں گے، پریزیڈنٹ کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن الیکشن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جی میرے تو 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6-7 صوبائی اسمبلی کی کے پی میں سیٹیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہ دی. دیکھیں انہوں نے پہلے بھی ایک بیان دیا، میں اس کو کیا لفظ استعمال کروں، غلط بیانی سے کام انہوں نے لیا. باجوہ صاحب کو کہا کہ جی وہ تو الیکشن میں عدم اعتماد کے حق میں تھے، اور غالباً آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی وہ باجوہ صاحب آئے تھے اور بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ ہم عدم اعتماد کریں گے ہر صورت. جی میرے پاس یہ خبر بھی تھی تب میں نے بریک بھی کی تھی. جی تو ادھر دیکھیں کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد کے بعد فائدہ سب سے زیادہ کس نے اٹھایا؟ مولانا صاحب نے. ہاؤسنگ، کمیونیکیشن، مذہبی امور، سیفران منسٹری، ڈپٹی اسپیکرشپ، گورنر کے پی، اس کے 80% کابینہ. تو ابھی وہ بلوچستان کی حکومت اگر کہہ رہے تھے تو وہ بھی آپ نے نہیں دیکھیں ہمارے ممبرز پورے معذرت کے ساتھ آپ ہی تو لائے تھے انہیں، اب وہی تو آپ کے مطلب ہیڈ تھے پی ڈی ایم موومنٹ کے. سپریم کورٹ پہ بھی جو اٹیک ہوا بھی کافی پریشر، وہ انہی کے تھرو اسٹریٹ پاور انہی نے آپ کو لا کر دیا. ہمارے پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، ہم پی ڈی ایم سے بعد میں نکل گئے، ہم اتحادی جماعت تھے. اب تو آپ کے ڈیلیگیشن سے ملنے گئے، آپ کی جو ہے مل کے آ بھی گئے. اچھی بات ہے، مطلب ہے آپ کو بھی ملنے آئے تھے، وہ آپ کو بھی ملنے آئے تھے. اب آپ کو ضرورت ہے، پہلے ان کو ضرورت ہے، پہلے آپ کو ملے، ہمیں تو جی نہیں ضرورت. اپوزیشن میں دھرنوں کی جس کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھیجوا دیتے ہیں. اپوزیشن میں اسٹریٹ پاور تو ہے نا، ہمارے پاس اپنی اسٹریٹ پاور ہے ماشاءاللہ کافی. لیکن اب دیکھیں گے فیوچر میں جب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں گے، اور جو مطلب ہے کہ اب تو یہ کم از کم ان کو حضرت مولانا کہیں گے، پہلے تو کچھ اور لگا. نہیں جی ہم بالکل بھی نہیں، مگر جس جماعت کے خلاف سینٹیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سینٹیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جس جماعت کے خلاف بلاول بھٹو صاحب نے پوری کیمپین کی، ان پہ بڑا طنز کیا، ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے کی کہ جیسے ان کی کیبنٹ کے حصہ نہیں تھے. اس کا جواب انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی سے یہ بندر بانٹ ہو رہا ہے، حلیف حریف ہو گئے، حریف حلیف ہو گئے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مخالفت میں اتنی تنقید کریں کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں بڑھا سکیں. پیڑ پھاڑنے کی بات نہیں ہو. بلاول صاحب نے کبھی پیڑ پھاڑنے کی بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کے اوپر پولیٹیکل تنقید بالکل کی، ہم نے کی، اور ہم بھی تنقید برائے اصلاح ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا میں ناممکن ہے کہ آئندہ حکومت. دیکھیں آپ کے پاس پاکستان میں اب یہ الیکشن ہوا، 3 آپشنز تھی، 3 جماعتیں تھیں، ایک سنی اتحاد کونسل، ایک پی ایم ایل این اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی. اب سنی اتحاد کونسل اور ان کا جو اتحاد ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، باقی ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارے پاس 2 آپشن تھی، یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، اس ملک میں دوبارہ الیکشن کروائیں کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا، یا پھر ہم پی ایم ایل این کو ووٹ دیں کیونکہ انہوں نے ہم سے 2 دفعہ ووٹ مانگے. لیکن کابینہ میں آپ نہیں بیٹھیں گے؟ کابینہ میں بھی ہم نہیں بیٹھیں گے، آگے آئندہ بھی نہیں بیٹھیں گے. کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے. ہمارے جو ہم اس پہ جو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم لیجسلیشن میں آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن جہاں پر غلط ڈیسیژن ہوگی ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. انہوں نے جو اپوزیشن کی، انہوں نے جو لغبات دیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور جو کچھ بھی کیا جیسے بھی کیا، اور پھر ان کے ڈیلیگیشن ان سے ملنے جاتا ہے، ٹھیک ہے پالیٹکس سے آپ کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم اتنی چیز ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کم از ان کو جو اس پہ معذرت کر لیں. یہ تو درست بات ہے. کیا مطلب وہ الفاظ میں یہاں پہ کم از کم ٹی وی پہ نہیں جو کہا، ہاں نہیں کوئی بھی نہیں کہہ پائے. مولانا صاحب کمپلین کریں نا، آپ کیوں ان کے لیے کر رہے ہیں؟ میں تو ان سے کمپلین کروں کہ وہ ٹی وی پہ دکھائیں، کہ ٹی وی پہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ میں وہ نہیں دکھانا چاہتا. آپ دکھائیں ذرا، ہمیں تو دکھاتے ہیں نا. احترام ہے دونوں کے لیے، اپنے لیے خود بات کرنے دیں. اور دیکھیے ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کنڈی صاحب، اگر اس اصول پہ آپ ہمارے ساتھ اگری کریں، اگر ایک اصول آپ پکڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. نہیں ہوئے تیار، میں نے بریک لینی ہے، بڑے اہم پوائنٹ پہ مجھے بریک آ گئی ہے. بالکل تیار ہیں بات کرنے کو. اصول پہ تو آئے نا. میری سیٹ کے ڈاکے کا ذرا جواب دیں. اچھا یہ ایک سیٹ چاہیے، ایک سیٹ چاہیے. اچھا دیں گے، ایک سیٹ دیں گے. اچھا دے دیں. کہتے ہیں میری سیٹ کی بات کریں، باقی دھاندلی چھوڑ دے. 2 سیٹیں نہیں، کم از کم اسی سے شروع کر لیں. دے دیں پھر 2 سیٹیں ملتان کی. دیکھیں آپ پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ ذات